ہند حضرت ارشد مدنی دعوت برکاتہم کا مالیگاؤں شہر جمعیت کی جانب سے اور شہر کے تمام ہی اداروں کی جانب سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی۔ کون ہے بے؟ محترم حضرات، گلپوشی اور رسم کے بعد اب بلا کسی تاخیر ہم جس شخصیت کو سننے کے لیے اکٹھا ہیں یہاں پر، میری مراد گوشہ شیخ الاسلام صدر جمعیت علماء ہند استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے میں آپ کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آنکھوں پہ بھاری ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا مستقیم صاحب، جنرل سیکریٹری اور دیگر عہدیداران اور مقدمات کے سلسلے میں پیروی کرنے والے گلزار احمد صاحب اعظمی اور شہر مالیگاؤں کے معزز ارکان، حاضرین جلسہ اور وہ مظلومین جن کی رہائی اور ضمانت پر آج مالیگاؤں کا شہر خوشی منا رہا ہے، آج میں بھی آپ کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے جمعیت علماء ہند کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ کی دعوت پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے واسطے سے اپنے اس شہر میں جس کا جمعیت علماء ہند سے بڑا قدیمی تعلق ہے حاضر ہوا ہوں۔ ان بچوں کی رہائی ہمارے لیے بائیں اعتبار خوشی کا باعث ہے کہ یہ مظلومیت کا شکار تھے، آج ان کی رہائی در حقیقت ظالموں کے ظلم اور ظالموں کی ناکامی کی ایک دلیل ہے۔ اگرچہ ابھی ہم اپنی آخری منزل کو نہیں پہنچے، لیکن جس طرح جمعیت علماء ہند 30 سے زائد مقدمات کی پیروی کر رہی ہے اور مختلف مواقع کے اوپر
الحمدللہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے باعزت بری ہوئے ہیں. ہمیں خدا کی ذات سے یہ یقینی توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ بھی باعزت بری ہوں گے. در حقیقت ہندوستان ہمارا ملک ہے. ہم ہمیشہ سے اپنے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں. دنیا کے بہت سے ملک ہیں جن میں مسلمان آباد ہیں اور وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. یورپ کے ملکوں میں، فرانس میں، برطانیہ میں، اٹلی میں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، پناما ہے، باربڈوس ہے، کینیڈا ہے. وہاں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں، لیکن وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. روٹی روزی کمانے کے لیے کوئی 200 سال پہلے پہنچا، کوئی 300 سال پہلے پہنچا، کوئی 100 سال پہلے پہنچا. وہاں کے رہنے والے لوگوں کے رنگ و روپ ان سے مختلف ہیں، زبان مختلف ہے، رہن سہن مختلف ہے، تہذیب و تمدن مختلف ہے. لیکن ہندوستان میں ہم مسلمان اکثریت کا ایک فرد ہیں. ہماری شکل و صورت، ہمارا رنگ و روپ، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اسلام مذہب پسند آیا، اس نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا. کسی کو عیسائی مذہب پسند آیا، اس نے ہندو مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا. لیکن مذہب کے اس اختلاف کی بنیاد پر نہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے بغض تھا، نہ ایک دوسرے سے نفرت تھی. ہم تو ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے. لیکن ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہوا. تقسیم کیا ہو گیا؟ ملک ہی تقسیم نہیں ہوا بلکہ دل تقسیم ہو گئے. اور اس ملک کی اکثریت کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جس نے مذہب کے اس اختلاف کو نشانہ بنا کر مسلم اقلیت کو خصوصیت کے ساتھ اپنا دشمن سمجھ لیا، یا یہ کہ مسلم اقلیت کے ساتھ دشمنی کرنے لگی. ورنہ ہماری تاریخ یہ نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ملک کی آزادی کے اندر اکثریت اور اقلیت کا کوئی فرق نہیں تھا. میں اگر یہ کہوں اور تاریخ کے ساتھ کہوں، وقت کم ہے، ورنہ میں بتاتا کہ اکثریت کے مقابلے میں مسلم اقلیت کی قربانی ملک کی آزادی کے لیے بہت زیادہ ہے. ملک آزاد ہوا، ہم نے ملک کو آزاد کرایا تھا. ہم نے ملک کا دستور سیکولر دستور بنوایا تھا. جیسے جیسے آزادی قریب آتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند عہد لیتی رہتی تھی کہ آزادی کے بعد ہندوستان ہندو اسٹیٹ نہیں بلکہ سیکولر اسٹیٹ بنے گا. اور برابر کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر تجاویز موجود ہیں
اور میں نے ان تجاویز کو لکھ کر سونیا جی کے پاس بھیجا تھا کہ ملک کی آزادی سے پہلے جمعیت علماء ہند آپ کے بزرگوں سے عہد و پیمان لیتی چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اور کانگریس ورکنگ کمیٹیوں کے اندر اپنے اس عہد کو بار بار دوہرا رہی ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. مگر کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا وہ آج ہمارے سامنے ہے. اس ملک کا کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان کا خون پانی کی طرح نہ بہا ہو. 2-4 فساد نہیں، 100-200 فساد نہیں، 20,000 سے زیادہ فساد ہو گئے 60 سال کے اندر. 50,000 مسلمان قتل ہو گیا، بچے، بوڑھے، عورتوں سے بھری بھری بسیں، بجائے اس کے کہ ان کو کسی حفاظت کی جگہ میں لے جایا جاتا، بلوائیوں نے، فرقہ پرست طاقتوں نے، RSS کے گنڈوں نے آگ لگا کر کے بچوں اور عورتوں کو جلا ڈالا. یہ اس ملک کی سیکولرزم کی تصویر ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے. وہ ہندوستان کا کون سا مسلمان ہے جو اس حقیقت سے انکار کر دے گا؟ یہ سب کچھ ہوا ملک کے اندر اور ایک زمانے تک چلتا رہا. آج جس مصیبت کے شکار ہمارے چند جوان مالیگاؤں کے ہیں، صرف مالیگاؤں ہی کے جوان اس کا شکار نہیں ہیں. اس ملک کی جیلوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو آپ کو ہزاروں مسلمان ملیں گے کہ جو قسم پرسی کے عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ان کی مصیبت کا انت کہاں ہوگا. میرے بھائی، زمانہ تبدیل ہوا. اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فساد ہوئے، 2 مہینے فساد چلتے رہے، 4 مہینے فساد چلتے رہے. حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ حکومت ہے یا نہیں ہے؟ احمد آباد میں 2.5 سال تک فساد رک رک کر ہوتا رہا. علی گڑھ کے اندر 6 مہینے فساد چلتا رہا. مراد آباد کے اندر 4 مہینے فساد کیا، اور رات اور دن گولیاں چلتی تھی. جہاں رات ہوئی اور گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہندوستان کے اندر حکومت کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا کسی جگہ 2.5 مہینے تک، 4 مہینے، 6 مہینے، 2.5 سال تک قتل ہو رہا ہے، روزانہ بربادی ہو رہی ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہاں حکومت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں نے پالیسی بنا کر مسلمان کو قتل کیا، قتل کرایا، قتل ہوتا رہا. اخبارات کے اندر آتا تھا، اخبارات کے مالک بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کے دلوں کے اندر مسلمان کے لیے کوئی جگہ نہیں. جمعیت علماء ہند چیختی تھی. ہماری ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز کو دیکھو، جمعیت علماء ہند کے سالانہ اجلاس کی تجاویز کو دیکھو. ہم شور مچا رہے ہیں مگر کسی کی آواز کسی کے کان میں نہیں پڑ رہی ہے. ہم کہتے تھے کہ فرقہ پرستی کی کمر کو توڑو، اگر نہیں توڑو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ تمہیں بھی کھا جائیں گے. ہماری اس بات کو کوئی سنتا نہیں تھا. میرے بھائی، یہ ایک سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ملک کے اندر ترقی ہوئی. اب اخبارات کی دنیا کے آگے الیکٹرانک میڈیا کی دنیا آ گئی. اب جو کچھ ہوتا ہے ہر چیز کیمرے کے اندر محفوظ ہے.
گجرات کا فساد ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ بلوائی مارنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، جان بچانے کے لیے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ پیروں نے جواب دے دیا اور یہ انسان کے دل کے اندر ایسی بربریت کہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے، بچوں کو نکال کر زمین میں پٹک پٹک کر، کہاں؟ ہندوستان میں۔ کس کا ملک؟ گاندھی جی کا ملک۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور ساری دنیا دیکھ رہی کہ یہ ہندوستان کا سیکولرزم ہے۔ اس کے بعد سے حالات میں تبدیلی آئی۔ وہ فرقہ پرست طاقتیں جنہوں نے 55 سال تک مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، انہوں نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا۔ اب کیا ہے؟ چھوڑ دو قتل کرنا۔ اب یہ ہے کہ مسلمان کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے ان کے جوانوں کو پکڑو، اور کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہہ دو کہ یہ حزب المجاہدین کا ورکر ہے اور یہ لشکر طیبہ کا ہے اور یہ حجی کا ہے، یہ اور پکڑ پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں۔ میرے بھائی، یہ ہمارے ملک کی تصویر ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے داغدار دامن کے داغ کو دھو سکے۔ یہ تو اس ملک کے اندر ہوتا چلا آیا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے جن کمیشنوں کو بیٹھا کر سروے کرایا ہے، کوئی کمیشن ایسا نہیں ہے کہ جس نے اقلیت کی صحیح تصویر کو گورنمنٹوں کے سامنے پیش نہ کیا ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ سب سرد خانے کے اندر پڑی ہوئی ہے، کچھ ہوا تو نہیں۔ تنہا ایک جماعت جو شور مچاتی تھی وہ جمعیت علماء تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہماری تقدیر میں ملک کی آزادی کے بعد علاوہ مظلومین کی ریلیف کے کوئی اور کام نہیں رہ گیا۔ 50 سال اس طرح گزرے ہیں کہ جمعیت علماء کا روزانہ صبح کو کہیں نہ کہیں فساد کی خبر آتی تھی اور جمعیت علماء اس کی ریلیف کے اندر لگ جاتی تھی۔ میرے بھائی، میں سونیا جی سے ملا اور میں نے یہ کہا ان سے جا کر کے کہ آپ کی گورنمنٹ میں آپ کا ہوم منسٹر شیوراج پاٹل مظلوم مسلمان جوانوں کو پکڑ رہا ہے۔ آپ نہیں جانتی، ہم جانتے ہیں قاتل ہمارا کون ہے۔ ہم 50 سال سے ان ہاتھوں کو جانتے ہیں جو ہاتھ ہمارے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں جانتی، ہم جانتے ہیں۔ آج پالیسی تبدیل ہو گئی، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان حجی سے تعلق نہیں رکھتا، مسلمان کا لشکر طیبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ان ہاتھوں کو، پالیسی تبدیل ہو گئی۔ گجرات کے فساد نے ان کی آنکھیں کھول دی، انہوں نے اپنے پیترے کو تبدیل کر دیا۔ وہی ہاتھ ہیں، وہی بم بنانے والے ہیں، وہی مارنے والے ہیں، مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ میری بات کو سنتی رہی۔ آخرکار میں نے ان کو خط لکھا اور میں نے یہ کہا کہ 30 سال کے اندر بجرنگ دل، RSS اور شیو سینا نے مسلمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا 3 سال کے اندر آپ کے وزیر داخلہ نے پہنچا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری مسلمان قوم کی قوم دہشت گرد ہے۔ جہاں کہیں بم پھٹا، ابھی تک لاشوں کے چیتھڑے نہیں اٹھتے تھے کہ بدبخت ہوم منسٹر یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ مسلمان کا کام ہے۔ کوئی کیس ایسا نہیں ہے اس کی ہوم منسٹری کے اندر
کہ جہاں اس نے صحیح تصویر پیش کر دی ہو اور اپنے آپ کو نہرو خاندان کا غلام بتاتا رہا. میں تو نہرو خاندان کا غلام ہوں. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. آپ ہنس رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ سیکولرزم کا دشمن، ملک کا دشمن، ملک کے سیکولر دستور کا دشمن اور ہندوستان کا ہوم منسٹر ڈوب کے مر جانے کی بات ہے. مگر میرے بھائی ایک وقت آیا، ہر چیز کا ایک اوڑ ہوتا ہے. اللہ نے اس کے منہ کو کالا کیا اور وہ اس طرح نکل کر، اگرچہ آج بھی وہ ایک صوبے کا گورنر بنا ہوا ہے، لیکن کہاں ہوم منسٹری اور کہاں گورنری، ان دونوں کے اندر کوئی تقابل نہیں ہے. آج جتنے مسلمان جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سب اسی بدنصیب کی کارستانی کا نتیجہ ہے. جتنے سب اسی کے زمانے کے ہیں. ہیمنت کرکرے نے آ کر کے اس